جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہم اس دنیا سے کچھ لے کر بھاگ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا سے کچھ لے کر جا نہیں سکتے، بس یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب قلی ہیں، سامان اٹھاتے پھرتے ہیں۔ قلی کے نصیب میں صرف وزن ہے، وزن اور صرف وزن۔ اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھوتا ہے۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو، کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ دماغ بڑے کام کا پرزہ ہے، بشرط یہ کہ دنیاوی عشق و محبت نے اس کی مت نہ ماری ہو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت پہنچتی ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ انسان ہونے کا فائدہ اٹھاؤ، کسی کے ساتھ نیکی کر جاؤ۔ انسانوں کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ آپ یہ کریں کہ کسی انسان پر اس کے حق سے زیادہ مہربانی کر دیں، کسی کی غلطی کو دل سے معاف کر دو۔ بہت زیادہ پہلوان بننے کی کوشش نہیں کرنا، سادہ سی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو، اور زندگی جتنی سادہ ہوگی اتنی عافیت ہوگی۔ زندگی اصل میں اندر سے سادہ ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں آتے جاتے رہنا چاہیے، کیونکہ جس رب کو ہم مانتے ہیں اس رب کو یہ جانتے ہیں۔ جس رنگ میں پہلی بار کپڑے کو رنگا جاتا ہے، دوسرے رنگ میں رنگنے سے وہ رنگت کبھی نہیں نکھرتی، یہی حال دل کا ہے۔ تاریخ کو یاد رکھنے کی بجائے تاریخ بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے یہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کر رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو، سخی دل سے اگر تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا ہی کرے گا۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی سے اور غصے سے، ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میری زندگی کی نیک کمائی درود شریف ہے۔ تم اس وقت تک کسی کو گناہ گار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب الفاظ دل سے نکلتے ہیں تو ہی دل تک پہنچتے ہیں، ورنہ جو الفاظ صرف منہ سے نکلتے ہیں ان کی تو کانوں سے آگے رسائی ممکن ہی نہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، یہ غم اور مصیبتیں ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا بے وفائی میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ دل سب سے بڑا کعبہ ہے، اسے تمام بتوں سے خالی کر دے۔ یہ بیت المقدس ہے، اسے بت گروں کا گھر نہ بنا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ تلاوت کرنا شروع کر دو تو فکر اور غم ختم ہو جائیں گے۔ درود شریف پڑھنا شروع کر دو تو فکر ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دو تو فکر ختم ہو جائے گی۔ جب فیصلے آسمان سے ہو تو زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی۔ تو کرم ہی کرم بس عطا ہی عطا، میں بڑا بے شرم بس خطا ہی خطا۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ نہ پوچھو ذات سب مٹی، نہ پوچھو اوقات سب مٹی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ سننے والا جب پیاسا اور طلبگار ہو تو واز کہنے والا اگر مردہ بھی ہو تو بولنے لگتا ہے۔ ہمیشہ نرم رویہ اپناؤ ان کے ساتھ بھی جو بد مزاج ہو، اس لیے نہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ اچھے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نصیحت خواہ دیوار پر لکھی ہو اسے کان میں ڈالو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان نماز اور روزے سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کی رگ رگ سے چاہے ہر کوئی واقف ہو، فرق نہیں پڑتا، بس دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دے ورنہ ہر رگ ہی دکھنے لگے گی۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت نہ کریں۔ کسی کو تکلیف پہنچا کر ایک لمحے کے لیے ہمیں خوشی تو مل جاتی ہے لیکن دلی سکون کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بیٹا منایا تو ناراض ہونے والوں کو جاتا ہے، بیزار ہونے والوں کو تو خدا حافظ بولا جاتا ہے۔ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب کچھ لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ اس نیکی پر آپ بالکل اعتبار کر سکتے ہیں جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اللہ سے محبت کی ایک یہ بھی نشانی ہے، دل تیرا نرم ہوگا، ذات تیری سخی ہوگی۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو، جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اس کا در۔
جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئیں سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے خوشی میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔